مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطاحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب مقدم الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سہمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سامنے آ جائے یہ جوان اٹھ کے سامنے آ جائے کیونکہ باہر کافی لوگ ہیں اور ذرا صلوات کی قابل قدر سادات و مومنین و مومنات شیعہ ویلفیئر ایسوسیشن مانچسٹر یوکے کے زیر اہتمام الحسین مسجد و امام بارگاہ چیٹھا بھیل میں 1436 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج 5ویں مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل آپ کی خدمت میں امامت کے عنوان پر معروضات پیش کر رہے ہیں 4 روزہ تقاریر میں بحمداللہ کافی مسائل حل ہوئے ہمیں اندازہ ہوا کہ امامت کا اسٹینڈرڈ کیا ہے اسٹیٹس کیا ہے کیلیبر کیا ہے معیار کیا ہے شرائط کیا ہے صفات کیا ہے اور امامت کی اقسام کیا ہے
ماشاءاللہ اتنا ذوق تو بلند ہوا کہ کل میں نے جب ایک آیت پڑھی اور اس میں میں نے جہنمی اماموں کی سائنس بتلائی، تو ایک بچہ یہیں پر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ علامہ صاحب ذرا مجھے ریفرنس بتا دیں. تو میں سب سے پہلے آج ریفرنس بتا رہا ہوں اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں جوانوں کو، بزرگوں کو، بیویوں کو، بہنوں بیٹیوں کو کہ وہ گھر جا کر تھوڑی سی زحمت کریں، قرآن میں وہ آیت دیکھیں ضرور، اندازہ بھی ہو کہ قرآن تو ہم ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ، آل محمد کے ماننے والے ہیں، ان کو تو قرآن ہر روز پڑھنا چاہیے، ڈیلی بیسس پر آل محمد کے ماننے والوں کو قرآن پڑھنا چاہیے. میرے والد فرماتے تھے اگر سورج طلوع کر کے غروب کر جائے اور میں نے قرآن کو نہ کھولا ہو تو میں خود کو اپنے امام کے سامنے شرمسار پاؤں، اس لیے کہ ہمارا ظاہر ہے ہمارا ہی امامیہ کا اصل تعلق ہے قرآن سے، ہم نے ہی قرآن کو سمجھا، ہم ہی قرآن کے پروموٹر ہیں. لہذا میں ابتدائی ایام ہی میں تمام جوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس عشرے کے بعد آپ زیادہ قرآن پڑھنا شروع کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا، ذکر پاک کا ہم پر اتنا اثر ہوا ہے کہ پہلے سے زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ نماز میں پابندی کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ زبانوں پہ پہرے لگا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ گفتار و رفتار میں دھیما پن آ گیا ہے نسبت حسین کی وجہ سے. تو اب پہلے ریفرنس سن لیں پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. اور اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں 11 آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت رہ گئی جو آج پڑھیں گے، اس ریفرنس کے بعد اس کا ریفرنس بھی دیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کا سلسلہ گفتگو شروع ہوگا. امید ہے آپ خستہ نہیں ہوئے ہوں گے اور آپ ذوق اپنا بلند کریں گے تاکہ اور آسان انداز میں ذکر پاک سنا اور پڑھا جا سکے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو کل کی گفتگو تھی اس میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ لَا يُنصَرُونَ. یہ آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 41 ہے. قصص کی 41، جیسا کہ وہ قصص کی 5 تھی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ. اب اس آیت کے بعد ریفرنس کے بعد مسائل بہت زیادہ حل ہو جائیں گے کہ اللہ کی ذات نے جنتی اور جہنمی امام کی سائنس کو بتلا دیا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. متقیوں کے امام کی، جنتیوں کے اماموں کی نشانیاں یہ بتائیں کہ جنتیوں کے امام وہ ہیں کہ جن کو جنت ملکیت میں ملے گی، وراثت میں نہیں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ان کی پراپرٹی ہے جنت. یجزون الغرفۃ، انہیں جنت عطا میں نہیں ملے گی، انہیں جنت جزا میں ملے گی. توجہ فرما رہے، عطا اور جزا میں فرق یہ ہوتا ہے. اگر آپ مجھے رومال دیں، مثال کے طور پر یہ رومال آپ نے مجھے دیا اور آپ نے کہا کہ مانچسٹر میں استعمال کریں، نیو جرسی میں استعمال نہ کریں، یہ شرط آپ کی بالکل جینون ہے اور مجھ پہ بھی فرض ہے کہ میں اسے نیو جرسی میں استعمال نہ کروں. میں نے آپ کی کمپنی میں جاب کیا مثال کے طور پر کہ 10 دن 12 دن کے لیے آیا ہوا ہوں، دن میں 2-4 گھنٹے
कंप्यूटर का काम भी कर लूं, कोशिश किए हुए। आपने मुझे तनख्वाह दी और तनख्वाह दे के कहा इसको मैनचेस्टर में इस्तेमाल नहीं करना बल्कि न्यू जर्सी में इस्तेमाल करना। तो पलट के मैं पूछूंगा कि हुजूर ये आपकी तरफ से तोहफा तो है नहीं, गिफ्ट तो है नहीं, ये तो मेरी मजबूरी है, मुझे जब आपने दे दी अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूं जहां इस्तेमाल करूं, चाहूं कहीं इस्तेमाल करूं। वो अल्लाह जिसने इस्मत आले मोहम्मद को अता में दी थी, कौसर अता में दिया था, नबुव्वत और रिसालत अता में दी थी, तहारत अता में दी थी, इमामत अता में दी थी, शफाअत अता में दी थी, कुरान अता में दिया था, मोजज़ात अता में दिए थे, करामात अता में दी थी। जब वो जन्नत देने लगा तो उसने सूरह दहर में भी कहा वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, और यहाँ भी कहा ये जो इमाम है जन्नतियों के, मुत्तकियों के, इनको जन्नत जज़ा में मिलेगी, अता में क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह फरमाएगा अगर अता में दूं तो शर्त मैं लगाऊंगा, अगर जज़ा में दूं तो फैसला ये इमाम करेंगे, याद मोहब्बत करेंगे। जब इनकी मिल्कियत है, जज़ा में है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है, इनकी मर्जी किसी को जन्नत में जाने दे, इसकी मर्जी किसी को जन्नत से रोक दे। एक नारा जरा और बुलंद है ताकि पता चले कि लीजिए जन्नती इमामों की एक निशानी, जन्नत उन्हें मिलेगी जज़ा में और उनकी होगी मिल्कियत, विरासत में उनकी मिल्कियत होगी। अगर विरासत में मिले तो निकाला जा सकता है, विरासत में कोई चीज मिले तो अगर वो जो शय विरासत में मिली है, जब तक आप जन्नत में रहेंगे, जब तक उस घर में आप रहेंगे, कारपेट उस घर का वही रहेगा, रेफ्रिजरेटर उस घर का वहीं पे रहेगा जो रेंट पे, लीज पे आपने लिया है या विरासत में मिला है, मगर मिल्कियत ट्रांसफर नहीं हुई तो रेंट का और विरासत का ट्रांसफर होने तक एक ही स्टेटस होता है कि उस बिलोंगिंग्स को आप उस घर से, उस अपार्टमेंट से, उस फ्लैट से, उस हाउस से निकाल नहीं सकते, बिलोंगिंग्स वही रहेंगे। आप शिफ्ट होंगे, कारपेट शिफ्ट नहीं होगा, रेफ्रिजरेटर शिफ्ट नहीं होगा, वो आवरण नहीं रहेगा, वो बिलोंगिंग्स वही रहेगी, इसलिए कि आप उसके मालिक नहीं। अगर आपका घर है मिल्कियत, आपकी मर्जी सारा काम उखाड़ के ले जाए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, फ्रिज जहां चाहे ले जाए, आवरण उठा के ले जाए, बिलोंगिंग्स भी आपकी है और वो घर भी आपका है। अब समझ में आई बात आदम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि जन्नत मिल्कियत न थी, विरासत थी, यूं समझिए लीज पे रह रहे थे, जब निकाले गए तो कहा लिबास छोड़ के जाओ, बिलोंगिंग यहाँ रख के जाओ, और जिन हसनैन की मिल्कियत थी उन्होंने मदीने में रिजवान से खाने भी बनवाए हैं, पोशाकें भी बनवाई। तो आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि इस तरीके से बाकायदा कुरान जन्नती इमामों, जहन्नमी इमामों, मुत्तकीन के इमामों, कुफार के इमामों, फासिकों के इमामों, फाजिरों के इमामों, आदिलों के इमामों की साइंस खुद कुरान बतला रहा है, एक एक सिफत खुद कुरान ने बताई है। अब यहाँ जब बात तय हो गई, एक सिफत और सुन ले और इसके साथ 12 की 12 आयतें आज की हद तक मुकम्मल हो जाएंगी। 5 मजालिस में 12 आयतें मुकम्मल पढ़ी गई सियाको सबाब के साथ। जितने भी भाई बहन इस अशरे को सुने, उनका ताल्लुक शिया मजहब से हो, अहले सुन्नत से हो, इवन हमारे वो भाई जो क्रिश्चियन हैं, मुझे न्यूयॉर्क में बताया गया था कि वो भी हमारी मजालिस को ऑनलाइन सुनते हैं। कोई यहूदी क्यों ना हो जो उर्दू जानते हैं,
جو ان مجالس کو سن رہے ہیں، دہریہ کیوں نہ ہو، سکھ ہندو کیوں نہ ہو، جو بھی مجالس کو سنے، اس بات پر یقین کر لیں کہ جو آیتیں پڑھی گئی وہ قرآن میں موجود ہیں، جو آیتیں پڑھی گئی ان کا ترجمہ بھی غلط نہیں کیا گیا، جو آیتیں پڑھی گئی ان کی تفسیر بھی غلط نہیں کی گئی، تو پتہ چل گیا کہ امامت کا مسئلہ کوئی کنٹروورشل تو اب رہا ہی نہیں۔ جب قرآن کے اندر کلیئر کٹ امامت کی شرائط موجود ہیں، اچھے اماموں کی بھی برے اماموں کی بھی، آپ کو امام سمجھنے میں اور امام کو ماننے میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ ساری انسانیت کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، اس اشرے کو سنیں، قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ سارے ریفرنسز ملائیں، اور اگر یہ ریفرنسز ٹھیک ہو اور کامن سینس گواہی دے تو پھر امامیہ اسکول آف تھاٹ کو اڈاپٹ کرنے میں دیر نہ کریں، اس لیے کہ یہ اسکول آف تھاٹ قرآن کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ ہم نے انہیں امام مانا ہے جن پر خدا نے فخر کیا ہے، انہیں امام نہیں مانا جن کو گھر سے بھی ووٹ نہیں ملے۔ یہ سورہ مبارکہ السجدہ کی آیت نمبر 24، اس میں اللہ کی ذات نے اور کلیئر کٹ کر دیا امامت کے مسئلے کو، اور شارٹ کٹ بتا دیا کہ کون سے امام ہدایت کے امام، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صبروا۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو، سب کو نہیں، یہ من تبعیضیہ ہے، اس میں خاص توجہ کریں، من تبعیضیہ گرامر میں ایک من ہوتا ہے بیانیہ، ایک من ہوتا ہے تبعیضیہ۔ من تبعیضیہ وہ ہوتا ہے جو کل میں سے چند کو چنے، سب کو نہیں۔ سب انبیاء اس قابل نہ تھے کہ امام بنتے، اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تھوڑے سے امام بنائے، تو یہ تو منصب وہ ہے جس میں انبیاء سارے نہیں چن سکتے، آپ سارے اصحاب کو بنانا چاہتے ہیں۔ نعرہ لگاتے جائے جوانوں خدا را، تو پھر یہ جوان بھی آگے ہیں، بوڑھے جو بیچارے نعرے لگا رہے ہیں، اور جوان بالکل چپ بیٹھے ہیں، جوان نعرے لگائیں تاکہ پتہ چلے آپ کی انرجی۔ اللہ تعالیٰ ملازہ فرمائے، مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ سارے نبی اللہ اکبر امام بننے کے قابل نہ تھے، ہر نبی امام نہیں بن سکتا۔ یہیں پر بات روک کے ایک نقطہ اور عرض کرتا چل، دیکھیے میں نے پرسوس کیا تھا وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ جو میرا ہوتا ہے امامت کا، اے ابراہیم ظالموں کو نہیں جائے، بات وہاں دھولی رہ گئی تھی۔ ظالم ہوتے ہیں دو قسم، ایک تو چور اچکے ڈاکو بدماش، ایک تو وہ ظالم، اور ایک ظالم قرآن کے اور ہے، سنیے ذرا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، پارے رہا آدم کہہ رہے ہیں، میں نے اور حوا نے دونوں نے مل کر ظلم کیا اپنے نفس پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، رحم نہ کرے، ہم گھاٹے والوں میں ہو جائیں۔ تو ظالموں کی فہرست میں قرآن کے اور ظالم، دوسری پہلے تو وہ چور چکے، یہ شریف ہے نیک ہے متدین، قرآن میں خود اقرار کر رہے ہیں ہم ظالم ہیں۔ آدم کہتے ہیں میں ظالم، حوا کہتی ہے میں ظالم، ہم دونوں ظالم۔ یہ ظالم کی فہرست آ گئی، ایک ظالم اور آئے کریمہ، ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں جس کو کریمہ کہتے ہیں، حالانکہ کریم ساری آیتیں کریمہ ہیں، مگر آئے کریمہ صرف ہے۔
وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ. یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین فظن ان لن نقدر علیہ. یہ حضرت یونس کے بارے میں پوری کوٹیشن دی طویل آیت میں صرف ایک ٹکڑا آیت کریمہ کہلاتا ہے. بالکل ایسے جس طرح انما یرید اللہ ٹکڑا ہے وہ آیت تطہیر کہلاتا ہے، اسی طریقے سے آیت کریمہ یہ ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں ہے، یہ ٹکڑا آیت کریمہ کہلاتا ہے. تو یہ ایک صاحب کو میں نے جواب بھی دیا تھا، میرے ایک بھائی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ فرمائیے علامہ صاحب 1400 سال میں آپ کو اتنی عقل نہیں آئی کہ آپ آیت کریمہ انما یرید اللہ کہتے ہیں، پوری آیت تو نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ کو یہ عقل نہیں آئی، آیت تطہیر کہتے ہیں پوری آیت نہیں. میں نے کہا آپ کو یہ عقل نہیں آئی، آیت کریمہ ہے تو ادھوری آیت، پھر آپ آیت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں جب عظمت بلند ہو تو جز کے اوپر بھی کل کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس لیے اب یہ آیت کریمہ جو کہتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت نہیں ہے تو، یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم. اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ ڈیلی 40 دن تک اس آیت کو پڑھ لے تو وہ سمندر کی تہ میں ڈوب کیوں نہ رہا ہو، اللہ اسے یونس کی طرح سمندر سے نکال دیتا. یہ ظاہر ہے بکھرے ہوئے موتی ہیں اور یہ فرش عذاب پر اس لیے بھی آپ کی خدمت میں دیے جا رہے ہیں تاکہ مسائل حل ہو. آپ گھر سے چلے امام بارگاہ آنا تھا، باوضو ہو کے گاڑی میں بیٹھ جائیے، ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے 1000 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد ہی کر لیا ہو. اللہ یونس کا اسٹیٹس دے دے گا کہ جسے سمندر بھی نہ دبو سکے اسے آیت کریمہ کا قاری کہتے ہیں. بابا دے بلند سلوہ تو اب یہ ظالمین کی فہرست میں ایک اور آگئے حضرت یونس، کہتے ہیں تو ہے پاک، تیرے علاوہ عبادت کے قابل کوئی نہیں، اور انی کنتو من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. آدم کہہ رہے ہیں میں ظالم، حوا کہہ رہی ہے میں ظالم، یونس کہہ رہے ہیں میں ظالم. اب جمع کے لیے کم از کم 3 ہی ہوتے ہیں، ہے تو اور بھی بہت، مگر اتنے ہی سمجھ لیجئے وہ انبیاء جن سے ترک اولا ہو گیا، خاص طور پہ آدم اور آدم کی زوجہ جو نبی کی زوجہ، نبی کی ماں، اور یونس جیسے نبی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظالم ہیں. اب آیت پڑھیے، اللہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ چور ڈاکو کو میرا منصب امامت نہیں جائے گا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کو تو منصب اسلام نہیں جاتا، منصب امامت کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر. اسلام اسے قبول نہیں کرتا جو کریکٹر فل نہ ہو. ادخلوا فی السلم کافۃ، قرآن کہتا ہے جب تک کوئی بندہ 100% مسلمان نہ ہو، ہمیں 99% بھی قبول نہیں ہے. اگر کوئی 99% مسلمان ہو 1% کافر ہو تو قرآن کہتا ہے وہ کفر کی وادی میں چلے جائے. ہمیں تو یا تو 100% مسلمان چاہیے یا 100% کافر چاہیے تاکہ عذاب کرے تو بھی پتا ہو، ثواب دے تو بھی پتا ہو. یہی بات آپ بھی سمجھ لیجئے گا. ہماری قوم میں ایک عجیب غلط روش آج کل چل چکی ہے کہ ہم محرم الحرام میں تو بالکل کوئی غلط کام نہیں کریں گے، شادی بیاہ میں ناچ گانے ڈٹ کے کریں گے، محرم آئے گا تو بخشوا لیں گے. ہرگز ہمارے ائمہ کو 99% بھی شیعہ قبول نہیں. ہمارے اماموں کی بھی یہی خواہش ہے، بننا ہے تو صحیح بنو، ورنہ غیر صحیح تو بہت ہے. ہم نے مذہب اڈاپٹ کرنا ہے، 100% اڈاپٹ کرنا ہے. ایک بات طے ہو گئی، حضرت آدم نے خود کو ظالم کہا، حضرت حوا نے خود کو ظالم کہا، یونس نے خود کو ظالم کہا. ایک بات طے ہو گئی کہ صرف چور چکوں کو میرا منصب امامت نہیں جائے گا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے اے ابراہیم یہ منصب امامت میں دوں گا تو تمہاری ضروریت میں، مگر ایک شرط رکھ رہا ہوں، جہاں جہاں ظالم کا لقب فٹ آئے گا وہاں امامت نہیں ہوگی. یعنی آدم کو
رہے اور واپس آنے کے بعد منافقتیں کرتے رہے. اب 12ویں آیت میں کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، یاد ہے یہی سے بات آگے چلی تھی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے کچھ کو، تھوڑے سے انبیاء بنی اسرائیل کو ہم نے ایک ایک دور میں 500 نبی رہا ہے. 500 ایک دور میں. ہم نے سب کو نہیں بنایا، کچھ کو. کیوں بنایا؟ یہ شرط پہلے آ چکی. یعقوب میں ہم نے نا وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے عام سے. اور لما صبروا، علت بتائی ہم نے ان چاند کو کیوں بنایا امام؟ اس لیے کہ وہ چاند صابر تھے. لیکن مسئلہ حل ہو گیا. ایک 12ویں آیت میں مسئلہ یہ حل کر دیا کہ اللہ کی طرف سے امام وہی ہوگا جو صابر ہو. قرآن بھی کہتا ہے کہ الخبیث من الطیب. قرآن کہتا ہے یہ جو جنگوں کے میدان ہم نے رکھے ہیں اس لیے رکھے ہیں کہ ان میں خبیث اور طیب پہچانا جائے. یہ میدان جنگ اس لیے تھے کہ خبیث الگ ہو، طیب الگ ہو، شریف الگ ہو، بدماش الگ ہو، قرار پکڑنے والا الگ ہو، فرار کرنے والا الگ ہو، غدار الگ ہو، وفادار الگ ہو، خبیث الگ ہو، طیب الگ ہو، وفادار الگ ہو، غدار الگ ہو. ہم نے اس لیے یہ میدان رکھے. تو ایک بات طے ہو گئی، امام وہ ہوگا کہ جو صابر ہو. اور کہیں پہچانو نہ پہچانو 86 جنگیں ہیں حضور کے دور کی. وہ بندہ بتا دو جو 84 جنگوں میں سے کسی جنگ میں نہ بھاگا ہو، اور دعوے داروں میں سے بتا دو کسی نے ذرا بھی صبر کیا ہو. امام وہ ہوگا جو صابر ہوگا، بھاگنے والا نہیں. امام وہ ہوگا جو صبر کرے. صبر معیار امامت. اب یہ تو کل کی نامکمل گفتگو آج تک مکمل ہوئی. اب اگر آپ تھکے نہ ہو تو میں آج کی گفتگو شروع کروں. یہاں تک کوئی ابہام تو نہیں میرے آگے اس کی اذہان کے اندر. یہ جو 12 آیتیں پڑھی گئی ان ساری آیتوں کی تفسیر، تشریح، ترجمہ، آیتیں، حوالے سب آپ کے اذہان میں محفوظ ہیں. اب انشاءاللہ جو باقی تقریر ہے مختصر سی آج کی، یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی میٹیریل وائز. تو اب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے نبی کریم سے ان 12 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد سوال کیا. یہ سوال تو اب لطف دیتا ہے جب ساری آیتوں کی تفسیر تشریح سمجھ میں آ گئی. اب سوال کیا ما عدت الائمت یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ نے ہمیں ساری آیتیں تو سنا دی، ہم نے آیتیں پڑھ دی، سمجھا بھی دی. اب آپ سے ایک سوال ہے، ان اماموں کی جن کا ذکر قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے، ان اماموں کی تعداد کیا ہے؟ تھکے ہیں میرے خیال میں. اب تو اسنا عشری ثابت ہو رہا ہے. ان اماموں کی تعداد کیا، نمبر کیا ہے؟ اب ایک ہوتا ہے بالکل ایک لمحے میں جواب دے دیں. خدا کی قسم نبی کریم نے عجب طریقہ بتایا. یہ نہیں فوراً نہیں کہا کہ تعداد کیا ہے. دیکھیں نبی کا طریقہ، یہ ہم فرش ازا سے سیکھتے ہیں. نبی کریم نے جواب میں سألتنی یرحمک اللہ بالاسلام باجمعہ، اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے. اے جابر تو نے مجھ سے آج کے دن سارا اسلام پوچھ دیا.
پتہ چلے کہ یہ شرم نہ کیا کرو جوانوں بچوں. میں بھی آپ کی طرح نعرے لگاتا تھا یہی بیٹھ کر, اللہ نے مجھے یہاں بٹھا دیا. میں جب بچہ تھا تو نعرے لگاتا تھا, مشہور تھا بہت, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ذکر پاک ہے, نہ کوئی مجھے خوش کرنے کے لیے آپ نعرہ لگا, نہ انتظامیہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنا ہے, محمد و آل محمد کو خوش کرنا ہے, اور حصہ بننا ہے اس ذکر پاک کا کہ ہم مر بھی جائیں, ہمارے ائمہ کی ارواح ہمارے لیے دعا کرتی رہے کہ کتنے شریف تھے, ہمارا ذکر آتا تھا تو کیسا رسپانس دیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ورنہ تو میں تو ہوں ہی مدرس, میں مقرر تو ہوں ہی نہیں, میرا تو شناختی میری تدریس ہے, میں تو یہ لیکچر دیتا ہوں, لیکچرر ہوں, مجھے تو ضرورت نہیں ہے, مگر اس ذکر پاک کے لیے سب کو ہم کو ضرورت ہے تاکہ ہم بتائیں کہ ایکشن بھی ہو رہا ہے اور ری ایکشن بھی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری, بلندتر صلوات. ما عدت الائمت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ جو اماموں کا ذکر آیا ہے, آپ ذرا یہ تو بتا دیں ان کی تعداد کیا. فرماتے ہیں سألتنی, تو نے مجھ سے پوچھا, یرحمک اللہ, اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے. ایک بات مجھے اور سمجھ میں آ گئی اس میں, جیسے قرآن کے ایک ایک لفظ میں سمندر پنہاں ہوتا, حدیث کے بھی ایک ایک لفظ میں بحر بے کرم پنہاں ہوتا ہے. مجھے ایک عجیب نکتہ یہاں سے مل گیا کہ سوال کیا جابر نے تعداد کا, اور کچھ نہیں پوچھا, تعداد بتا دیں سرکار, مجھے تعداد بتا دیں. نبی نے دعا دی اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے, تو جن اماموں کی تعداد کے پوچھنے پہ رحمت نازل ہوتی ہو, ان کی امامت کے ماننے پہ کتنی رحمت نازل ہوتی. یرحمک اللہ, اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے. سالتنی یرحمک اللہ للاسلام عن الاسلام باجمع, اجمع تاکید ہے, یہ ذرا سن کیا. اگر حضور فرماتے نا سالتنی یرحمک اللہ عن الاسلام تو جملہ مکمل تھا, بالکل مکمل تھا, بے اجمع کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ اجمع وہاں آتا ہے تاکید, یہ اجمع کی تاکید وہاں آتی ہے جہاں کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ جانا کہ آیا اس کے علاوہ بھی کچھ اسلام ہے, تو تب فرمایا کہ سارا اسلام تو یہی ہے جو تو نے پوچھ لیا. ابہام ختم کرنے کے لیے سارا کا سارا اسلام یہی ہے. جیسے فسجد الملائکہ کلہم, یہ کل تاکید ہے, سارے فرشتے جھک گئے, سب نے آدم کا سجدہ کیا, کوئی نہ رہا سرزمین مسجد کوفہ پر فرشتہ کہ جس نے آدم کی طرف سجدہ نہ کیا ہو. یہ کل کا مطلب وہ تاکید ہے. جیسے وہاں میکسیمم کرنا تھا, یہاں بھی حضور نے میکسیمائز کر دیا کہ سارا اسلام یہی ہے. اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے. خدا کی قسم اب جو جملہ کہا اگر سنے اور سمجھ میں آ جائے تو مجھے میرے لیے دعا ضرور کرنا. فرماتے ہیں عدت الائمت عدت الشہور عند اللہ, اماموں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد ہے. سمجھے سمجھے خدا اللہ کو ذرا ذوق بلند کرے. اللہ اکبر. اماموں کی تعداد اتنی ہے جتنی مہینوں کی. اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 جا کے ضرور دیکھیے گا اور عظمت ائمہ کو سلام کیجیے. ان عدت الشہور
عند اللہ اثنا عشر شہرن فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد ہے 12۔ مہینے ہندی کے ہوں تو 12، مہینے سنسکرت کے ہوں تو 12، مہینے انگریزوں کے ہوں تو 12، مہینے رومیوں کے ہوں تو 12، مہینے عجمیوں کے ہوں تو 12، مہینے عربیوں کے ہوں تو 12، مہینے لسانیوں کے ہوں تو 12، مہینے عبرانیوں کے ہوں تو 12، مہینے ہبرو والوں کے ہوں تو 12، مہینے جس بھی قوم کے ہوں، جس ملت کے ہوں، جس مذہب کے ہوں، بلکہ جملہ کہنے دے، مہینے فرشتوں کے ہوں تو بھی 12، فرشتے جنوں کے مہینے ہوں تو بھی 12، انسانوں کے ہوں تو بھی 12۔ اس لیے حضور نے فرمایا تعداد اتنی ہے اماموں کی، جس طرح ساری کائنات کے مہینے 12 ہیں، اس طرح ساری کائنات کے امام 12 ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات واضح ہو گئی جناب کہ امام کتنے ہیں۔ اب آئیے، یہ کافی تھا، آپ نے بھی، ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی فرما دیا تو کافی ہے، مگر عجیب ہے پیغمبر کی نظر میں یہ کافی نہیں، پیغمبر کی نظر میں یہ کافی نہیں، ہماری نظر میں کافی ہے۔ سوال ایک تھا، جواب کئی ہے، آگے پھر ارشاد فرمایا، اسی پہ رک نہیں گئے، فرماتے ہیں وَعِدَّتُهُمْ عِدَّةُ الْعُيُونِ، تعداد اتنی ہے اماموں کی جتنے بنی اسرائیل کے لیے چشمے تھے۔ میرے خیال میں گھبرا گئے ہیں آپ، میں مسائل پڑھ دوں گا اگر آپ گھبرا گئے۔ تعداد اماموں کی اتنی ہے جتنے چشمے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ معلوم ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں کہا، پھر آئے گی اعراف کی آیت نمبر 61، پھر آئے گی مائدہ کی آیت نمبر 12۔ ریفرنس دیتا جاؤں تاکہ کل کوئی بچہ یہ نہ کہے کہ اس کا ریفرنس دیکھ دیا، ہر ایک ریفرنس آتا جائے، جا کے دیکھیں کتنی تعداد ہے، جتنے چشمے۔ اب قرآن میں دیکھیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ جب موسیٰ نے کہا مجھے اپنی قوم بنی اسرائیل کو، امت کو پانی پلانا، تو ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ جیسے ہی موسیٰ نے عصا کو پتھر پہ مارا تو وہاں سے کتنے چشمے ابلے؟ 12۔ عجیب منظر فکر ہے، دیکھیے ایکشن اینڈ ری ایکشن ایکول کہا ہے نا ابھی نیوٹن کا جو قانون تھا، مگر یہاں پر تو عجیب ہے، یہاں الٹ ہو گئے، وہ عصا ایک ہی ہے، پتھر پہ لگتا ہے، پتھر پہ تو 12 چشمے پانی کے بہاتا ہے، پانی پہ لگتا ہے تو 12 راستے نکال دیتا ہے۔ عجیب ہے، ایکشن ایک ری ایکشن 2، یہاں تو فزکس کا کلیہ ہی بدل گیا، اللہ کے کارخانے کا یہ اثر۔ تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکلے۔ کل اناس یعلم مشرب، ہر ایک کو پتا تھا کہ کون سا مشرب ہے، ان کا کہاں سے، کل اناس کہاں سے، کس گھاٹ سے پانی پینا۔ 12 ہو گئے، 12 نکلے تو ان کی تعداد کتنی؟ 12۔ اب اعراف کی 160 میں ذرا سا ڈفرنٹ، فَانْبَجَسَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ترجمہ وہی صرف لفظ بدل دیا، فَانْبَجَسَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ جب موسیٰ کو ہم نے کہا
غصہ آ جائے گا. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. اس لیے ہم نے 12 نکلوائے تھے چشمے. 10 نہیں، 11 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 12 نکلوائے. اس لیے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا تھا 12 قبیلوں میں، تو ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ ہو. عجیب بات ہے، ایک مسئلہ اور پتہ چل گیا کہ قبیلے بھی بنی اسرائیل کے 12 اور 12 ہی راستے بنے تھے دریا کے اندر. جب فرعون والے غرق ہو گئے اور یہ 12 کے 12 بچ گئے، اب قرآن سے پوچھیں، قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا مُدْرِكُونَ. کچھ لوگ مشکوک بھی تھے، شک کا ذہن رکھنے والے بھی تھے، جو بیٹھے تھے نبی کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے تو ہمیں پھنسوا دیا. یہ مشکوک اعتقاد کے لوگ بھی تھے، مگر 12 کے 12 بچ گئے اس لیے کہ ان کا امام ٹھیک تھا. تو اب یہاں سے مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اگر بنی اسرائیل والوں کو ایک امام بخشوا سکتا ہے تو ہم ایک قوم ہے، ہمیں 12 امام نہیں بخشوا سکتا. نبی یہاں رکے نہیں، نبی یہاں رکے نہیں. نبی نے پھر آگے اور وضاحت بڑھا، فرمایا وَعِدَّتُهُمْ عِدَّتُ نُقَبَاءِ بنی اسرائیل. تم نے پوچھا جابر کہ میں تمہیں بتاؤں کہ امام کتنے ہیں. امام یہ نہیں کہہ رہے حضور کہ امام 12 ہے، کمال. یہ امت کا درس ہے، نبی کا درس ہے، یوں سمجھنا. ہمارا فرض ہے بچوں کو بتانا کہ امام 12 ہے. نبی نے یہ نہیں کہا امام 12. امام نے کہا جیسے وہ چشمے، جیسے نقباء بنی اسرائیل. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے نقیب، نقیب کہتے ہیں یہ پیر بھی ہوتے ہیں. پیر، یہ جو پیری فقیر ہمارے یہاں نہیں، ہمارے بھی کچھ بھولے لوگ ہیں، فلاں صاحب کی بیعت میں ہوں تو یہ بیعت مولا علی کی بیعت کے بعد انسلٹ ہے کسی اور کی بیعت. یہ مولا علی کے لیے ہماری انسلٹ ہے. ہمارا بھی کوئی لیول ہونا چاہیے. ایک وقت تو یہ کہ آپ علی کی بیعت کریں اور پھر آپ آئے اس پیر کی بیعت کریں جس کو نہانے کا وقت کے لیے. ایسے نہ کیا کریں. میں محسوس کرتا ہوں ہماری قوم کے بہت سارے لوگ ایسے بدبودار پیروں کے پاس بھاگ رہے ہیں، ایسے سچے پیروں کو چھوڑ کے اب بدبودار پیروں کے پاس کہیں گے. ہم تو ان پیروں کے ماننے والے ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے غلام زندگی میں جنت بیچتے پھرتے. امام تو بڑی ہستی کا نام. امام علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے. اللہ اکبر. یہاں پر آخری جملہ کہوں اور آپ سے اجازت دوں. وَعِدَّتُهُمْ عِدَّتُ نُقَبَاءِ بنی اسرائیل وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَ نقیب. ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے. اللہ نے میثاق لیا. اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل. اچھا میثاق میں آئے ذرا بات سمجھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو کام آئے. قرآن میں جہاں جہاں میثاق کا لفظ ہے، میثاق ہے وثوق سے. وثوق میثاق کہتے ہیں اس وعدے کو جو قسم کے ساتھ لیا جائے. اب انشاءاللہ آج پہنچ نہیں پاؤں گا، کل انشاءاللہ مولا علی کے بارے میں بھی قسم والے وعدے پڑھوں گا. حضور نے اپنی زندگی میں لوگوں سے قسمیں کھلوائی ہیں مولا علی کی امامت کے لیے. ماشاءاللہ. میثاق کہتے ہیں میثاق. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ. پڑھ چکے نا قرآن میں میثاق بہت آیا. تو میثاق جہاں بھی آئے وہ وعدہ جس میں قسم ہو. یاد رکھ لیجیے اللہ نے قسمیں کھلا کے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. آؤ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 بھیج دیے نقیب، 12 نقیب، 12 سیکیورٹی گارڈ۔ یہ پیروں کو نقیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں۔ اب ہوتے ہیں یہ نہیں، یہ تو نہیں پتا مجھے، پر ہمارے جو ہے وہ تو ہے، الحمدللہ جن کو ہم نے مانگا ہے وہ تو ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات نے اس زمین کو سیکیورٹی گارڈ سے خالی نہیں رکھا، خواہ غیب کے پردے میں کیوں نہ ہو، رہے ضرور، تاکہ چور ڈاکو ہماری قوم پہ حملہ نہ کرے۔ عدتهم عدت نقباء بنی اسرائیل، ان کی جو تعداد ہے میرے بعد میں آنے والے حق کے اماموں کی، میرے جانشینوں کی جو تعداد ہے وہ بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد ہے۔ بنی اسرائیل کے نقیب تھے 12، سیکیورٹی گارڈ تھے 12، میری امت کے سیکیورٹی گارڈ امام بھی ہیں 12۔ تو آپ قرآن نے کیا کہا؟ یہ آیت مائدہ کی آپ کی خدمت میں نے ابھی تلاوت کی۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے بھیجے ان میں 12 نقیب، جس طرح بنی اسرائیل کے نقیب 12 تھے، حضور فرمائے میری امت کے امام بھی 12۔ اب یہاں اگر تھکے نہیں تو آخری جملہ ایک پڑھ۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا 1,30,000 کے مجمع کے سامنے، 1,30,000 کا مجمع ہے، اس کے سامنے کہا کہ یہ جو جبریل ہے یأمرنی بسلام من ربی علیہ السلام وہو السلام، یہ جبریل سلام لائے ہیں اللہ کا، اور سلام وہ خود بھی سلام ہے، اس کا حکم لائے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ یا امرنی، مجھے اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ان اقیم فی ھذا المشہد، کہ مجھ پہ واجب ہے میں محمد کھڑا ہو جاؤں خم کے مقام پر، غدیر کے موقع پر، غدیر خم 18 ذی الحج، یہاں کھڑا ہو جاؤں اور کھڑا ہو کے میں کہوں فَأُعْلِمَ كُلَّ أَبْيَضٍ وَأَسْوَدٍ، ہر سفید کو بھی بتاؤں، ہر سیاہ کو بھی بتاؤں۔ کیا بتاؤں؟ اِنَّا عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب، میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی، اخی و وصیّی و ولیّی والامام من بعدی، میں یہ بتاؤں کہ میرا بھائی، میرا چچا زاد بھائی علی میرا ولی بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا ولی بھی ہے، اور میرے بعد میری امت کا امام بھی ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا غدیر کو صرف یہ نہ کہنا ولایت کا میدان ہے، غدیر تو دراصل امامت علی کا میدان۔ علی کی بادشاہی ہے، علی پہ الہی ہے، اللہ کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بس تقریر یہاں پہ تمام ہوئی۔ امامت ایسا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور امام ساری زندگی الہام الہی سے اور علم ما یکون سے، علم ما کان و ما یکون سے پوری زندگی میں امت کی گائیڈنس کرتا ہے، اور امام کی ہدایت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ چند لمحوں میں بھی انسان کھویا ہوا راستہ چھوڑ کر لعنت اللہ علیہ سے رحمت اللہ علیہ کی وادی میں آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، امامت یہ مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا جو دن ہے، آج کا دن ہے انصار الحسین کا، اعوان الحسین کا۔ خدا بری کی رحمت کرے ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے بر صغیر میں، ہند و پاک میں یہ ٹریڈیشن قائم کیا شہادتوں کا، مخصوصیوں کا، جس سے ایک طرف ہمیں معرفت ملتی ہے، دوسری طرف ہمیں بہت سارے مصائب کا پتہ چل جاتا ہے۔
वरना मैंने देखा है बड़े बड़े ममालिक में और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिन्होंने इस कल्चर से कुछ न सीखा हो, उन्हें इल्म भी नहीं होता कि किस दिन कौन सी शहादत पढ़े, किस दिन कौन से मसाइल पढ़े। आज का दिन मखसूस है अंसारुल हुसैन के साथ। सलाम हो उस इमाम को कि जिसे अंसार ऐसे मिले थे कि आप खुद शब आशूर में फरमाते थे कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे वो अंसार दिए हैं जैसे मेरे नाना को नहीं मिले। सुभान अल्लाह। ऐसे अंसार तो मेरे बाबा को नहीं मिले, ऐसे असहाब तो मेरे भाई को नहीं मिले। सलाम हो हुसैन पर और सलाम हो अंसारुल हुसैन। आप दर्जा देखिए, इमामत की मार्फत के बाद कहां पहुंच जाता है गुलाम। सबसे पहली जो ज़ियारत है हुसैन इब्न अली की, आपको मालूम है सबसे पहले किसने ज़ियारत पढ़ी? ज़ैनुल आबिदीन। सबसे पहले मासूम इमाम। और क्या कहते हैं? बे अबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम। अल्लाह अकबर। मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं, ऐ मेरे बाबा के साथी। अल्लाह, जरा गौर करें। इमाम बाकिर पढ़ रहे हैं तो यही जुमला कहें, इमाम सादिक पढ़ रहे हैं तो यही जुमला कहें, इमाम ज़माना आज पढ़ रहे हैं तो यही जुमला कह रहे हैं। और अगर मुझे माफ कर दे, खुदा की कसम ये ज़ियारत आज रसूल भी पढ़ते हैं तो यही कहते हैं, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाए, ऐ मेरे बेटे पे कुर्बान होने वाला। मंजिल देखिए, सुभान अल्लाह, क्या दर्जा है अंसारुल हुसैन। ऐसे ऐसे अंसार हैं। इनमें एक साथी है मेरे मौला के, उनका नाम है सईद। ये बहुत देर से बेचारे पहुंचे, देर से इनको इत्तला मिली। ये पहुंचे, घोड़े पे सवार थे, अपनी ज़ौजा को भी साथ लिया, उन बीवियों पे भी सलाम। जब सईद चलने लगे तो सईद ने कहा, बीबी जब मर्दों पे फर्ज है जिहाद, मैं जा रहा हूं, तुम घर में रहो। तो सईद की ज़ौजा ने कहा, उस वक्त मर्दों पे फर्ज होती है जब फातिमा का बेटा मजलूम हो। सुभान अल्लाह। क्या ये जो हमारी माएं बहनें बेटियां फर्श अज़ाब पे आती हैं, इनको ये 10 दिन 2 महीने 8 दिन कोई खाने की फिक्र नहीं, कोई होश नहीं, सोने का जागने का, सिर्फ ये बीवी पाक की निस्बत से आती है ना कि बीवी पाक को खुश करना है। और जब सईद घोड़ा दौड़ा रहे थे तो शम में जा रहे थे तो पीछे से आवाज आती थी ज़ौजा की, सईद थकना नहीं, ऐसे ना हो उस वक्त पहुंचे जब कुर्बानी की जरूरत ना हो। सुभान अल्लाह। क्या कहना अंसारुल हुसैन। अल्लाह। उनमें एक ज़ुहैर कैन है। कल मैंने जाफरिया में अर्ज किया था 4 में, कुछ यहाँ मसाइल पढ़ूंगा कुछ वहां, ताकि आपको ज्यादा मटीरियल भी मसाइल का भी मिलता जाए। एक और है ज़ुहैर, बस एक और ज़ुहैर और फिर हबीब पर मैं जिस खत्म कर दूंगा। यहाँ ज़ुहैर मालूम है कौन? ज़ुहैर कैन के बेटे हैं। ये कन्वर्टेड है, ये हमारे इमाम के चाहने वाले नहीं थे बिल्कुल। ये वक्त आखिर तक अवॉइड करते हैं। जब हुसैन इब्न अली ने हज के एहराम को उम्रे में बदलने के बाद ये हज करके आ रहे थे, रास्ते में आमना सामना हुआ तो इमाम ने गुलाम भेजा। गुलाम ने कहा मेरा मौला मिलना चाहता है, तो इसने कहा मैं नहीं मिलना चाहता। तो फरमाते रसूल ने कहा, ज़ुहैर तुम न मिलना चाहो, हमें जो तुमसे मिलना। सुभान अल्लाह, क्या मंजिल थी, क्या दर्जा था। और जब कन्वर्ट हुए हैं तो क्या कहना, किस दर्जे पे पहुंचे। ज़ौजा से कहते हैं आप आजाद हैं। ज़ौजा कहती है कि जब तक यकीन न था नजात का, तब तक तो मुझे साथ रखा, अब तो जन्नत लेने जा रहे हो तो मुझे जुदा कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ज़ौजा भी साथ आई है। अल्लाह अकबर। आपने गिरिया फरमाया, हालांकि मसाइल अभी मैंने पढ़े नहीं। एक जुमला बड़ा अजीब है, कहना चाहता हूँ। जब ज़ुहैर की ज़ौजा, ज़ुहैर और ज़ुहैर का गुलाम घोड़ा लेके पहुंचे हैं ना करबला में, तो एक पोटली थी जिस पोटली में कोई चीज बांधी हुई थी ज़ुहैर की ज़ौजा ने। ज़ुहैर ने पूछा ये क्या है? कहा ये खाना नहीं है, ये मैं तुम्हारा कफन लाई हूँ। मैं बोला आपसे कहूंगी कि जब तुम शहीद हो जाओ तो बोला तुझे कफन पहना दे। उसे ये खबर न थी कि यहाँ तो इमाम के भी कफन नसीब न होगा। अजरकुम
سے ہوا ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے میری وہ بہنیں میرے وہ بھائی جو تبرک لا رہے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے جو ڈونیشن دے رہے ہیں جو والنٹیئر ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اللہ توفیق دے امام حسین کے لیے ہم جی بھر کے دیں جتنا ہمارا ٹارگٹ ہو کل ہمارے اپنے سینٹر میں نیو یارک میں آج مجھے اطلاع دی گئی عجیب سچویشن پیدا ہو گئی ہمارے ایک عزیز وہاں پڑھ رہے ہیں جتنا ٹارگٹ تھا ہمارا کل مومنین نے پورا کر دیا سلام ہو ان مومنوں پر کہ 1375 سال کے بعد فاطمہ کے لال کے ساتھ کتنی محبت ہے اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کتنا پیار ہے بس آخری جملے کہنا چاہتا ہوں اس حبیب کے کہ اللہ کے حبیب کا نام ہے محمد اللہ کے حبیب کا نام ہے محمد محمد کے حبیب کا نام ہے حسین حسین کے حبیب کا نام ہے حبیب ابن مظاہر یہ واحد صحابی ہیں بچپن کے دوست ہیں جن کو خط لکھ کے حسین ابن علی نے بلوایا اور خط میں عجب تحریر لکھی من حسین ابن علی الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر میں حسین ابن علی لکھ رہا ہوں حبیب ابن مظاہر کے نام لکھ رہا ہوں اور عرب کبھی بھی ایسی مجبوری کا ذکر نہیں کرتا جس کا حسین نے کیا حسین کہتے ہیں بات سلام کے حبیب انت تعلم قرابتنا برسول اللہ مجھے یقین ہے حبیب تجھے ہمارا رشتہ رسول سے تو یاد ہوگا نا جانتے ہو نا ہمارے رسول سے کیا رشتہ ہے اللہ اکبر یہ عرب اس وقت لکھتا ہے جب بہت مجبور ہو جائے ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ حسین وقت انہوں نے ایک جملہ سے لکھا تھا فرماتے حسین ابن علی نے یہ بھی قاصد سے کہا کہ حبیب میں تجھے نہ بلاتا میں مجبور ہوں میرے ساتھ زینب ہو ام کلثوم بھی جزاک اللہ اجرکم اللہ خط پہنچا حبیب کھانا تناول کر رہے تھے عرب کا دستور تھا کہ جب لقمہ منہ سے گر جاتا عرب سمجھتے کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی قاصد آ گیا کوئی پیغامچی آ گیا ایک مرتبہ 2-3 دفعہ جب گرا ہے کھانے کا لقمہ تو باہر جا کے دیکھتے ہیں من برا اللہ کون ہے دروازے پہ حالات بڑے خراب تھے ایک دھیمی سی آواز آئی انا برید الحسین میں حسین کا قاصد ہوں خط لایا ہوں سب سے پہلے ایک جملہ کہا سب سے پہلے مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جو تھوڑی دیر پہلے زینب کے بھائی کے ہاتھوں میں تھے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مرتبہ تقدم تفضل کہہ کے اپنے مولا کے قاصد کو بلایا اپنی زوجہ سے اوپینین لی اپنے غلام سے کہا گھوڑا لے کے جاؤ فلان جگہ رک جاؤ فلان جگہ جاؤ میں پہنچتا ہوں غلام پہنچا غلام